السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کے خطروں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمنین خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گے اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو پھیلانے اور عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آج کا عنوان ہے ہرس اور لالچ۔ ہرس اور لالچ بری عادات میں سے ایک ہے۔ ہرس و لالچ رکھنے والی نفس کے بہکاوے میں آ کر ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، جبکہ قناعت کرنے والی کو اللہ پاک کا شکر بجا لانے کی توفیق ملتی ہے۔ لالچ کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ شکوہ شکایت پر اتر آتی ہے، جبکہ خواہشات کی پیروی انسان کو ہرس و کنجوس کی آفت میں مبتلا کر کے راہ خدا میں خرچ کرنے سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ آج کے بیان میں ہم ہرس و لالچ کے نقصان اور اس کے برے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے اس سے متعلق ایک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ لالچ بری بلا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں بہت سے عیبات تھے، لہٰذا لوگوں کو ان کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تم حیران ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی رہتی تھیں۔ شوہر کی ماں ایک نیک سیرت اور اچھی خاتون تھی، جبکہ بیوی کی ماں کا کردار انتہائی برا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ماں کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی۔ آخرکار ایک دن بیوی نے شوہر سے کہہ ڈالا کہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی ماں کو مجھ سے دور نہ کر دو۔ چونکہ اس کا شوہر بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نالائق نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اٹھایا اور دور کسی جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ درندے اسے کھا جائیں۔ جب شام ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں کو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے گھیر لیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ تشریف لایا اور اس بڑھیا سے سوال کیا، یہ کیسی آوازیں ہیں جنہیں میں تیرے آس پاس سن رہا ہوں؟ بڑھیا نے کہا، بہت اچھی، یہ تو گائے، اونٹ اور بکری کی آوازیں ہیں۔ فرشتے نے دعا دی، اچھا ہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔
جب صبح ہوئی تو پوری وادی اونٹوں، گائیں اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کے بیٹے اور خیال آیا کہ آج ماں کے پاس جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ اس جنگل میں پہنچا تو اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھری وادی دیکھ کر حیران کہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے رزق اور اس کی عطا ہے۔ یعنی اونٹوں، گائے اور بکریوں کو ہانکتا ہوا خوشی خوشی گھر لے آیا۔ یہ منظر دیکھ کر لالچی بیوی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک تم میری ماں کو بھی اسی جگہ نہ چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے، تاکہ اسے بھی وہی نعمتیں مل جائیں جو تمہاری ماں کو ملی ہیں۔ چنانچہ شوہر بیوی کی بوڑھی ماں یعنی اپنی ساس کو بھی وہیں چھوڑ آیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑا تھا، اور پھر واپس پلٹ آیا۔ جب شام ہوئی تو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے اسے گھیر لیا۔ اس کے پاس وہیں فرشتہ تشریف لایا جسے اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت یعنی شوہر کی ماں کی طرف بھیجا تھا۔ فرشتے نے پوچھا، اے بڑھیا، یہ آوازیں کیسی ہیں جنہیں میں تیرے آس پاس سن رہا ہوں؟ بولی، بہت بری آوازیں ہیں، اللہ پاک کی قسم بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ تو مجھے کھا ہی ڈالیں گے۔ فرشتے نے کہا، برا ہی ہو۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ چیر پھاڑ کرنے والے جانور اس پر جھپٹے اور اسے چیر پھاڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی لالچی بیوی نے شوہر سے کہا، جائیے اور جا کر خبر لیجیے کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ چنانچہ اس کا شوہر بیوی کی ماں کی خبر لینے کے لیے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں اسے اپنی بوڑھی ساس کی ہڈیاں ملیں۔ وہ گھر آیا۔ جب اس نے اپنی لالچی بیوی کو اس کی ماں کا حال سنایا تو اسے شدید دکھ ہوا۔ شوہر نے بڑھیا کی ہڈیوں کو ایک چادر میں اٹھایا اور انہیں اس کی بیٹی کے آگے رکھ دیا۔ لالچی عورت اپنی بوڑھی ماں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی حالت میں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کے لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ان باتوں کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔